قاہرہ صاحب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، پھر بعد میں 27ویں کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن ان بٹوین جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. پہلے بلاول بھٹو صاحب کا نام سامنے آیا کہ وہ خود جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں. بعد میں فاروق ایچ نائک صاحب آگے، وہ بیٹھے. کیا وجوہات تھیں؟ بلاول صاحب اس عمل کا حصہ کیوں بننا چاہ رہے تھے؟ پارٹی کے اندر تو ایسی کوئی بحث نہیں تھی. یہ تو ایسے ہی سوشل میڈیا کی نیوز تھی. نہ کوئی ان کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے یہ تجویز کبھی گئی، نہ کوئی نوٹیفیکیشن ایسا ہوا. اور فاروق نائک صاحب ہمارے سینئر وکیل ہیں، بہت سینئر، انہی کا بنتا تھا، انہی کو بھیجنا چاہیے تھا. پارٹیوں کے ہیڈز تو جا کے نہیں بیٹھتے نا، جہاں پہ باقی جماعتوں کے ممبران بیٹھے ہوں وہاں پارٹی کا ہیڈ تو جا کے نہیں بیٹھے گا. تو یہ لاجیکل بات ہی نہیں تھی پہلے دن سے ہی. نہیں تو اب جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول صاحب تھوڑے سے نالاں ہیں، حکومت معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اس وقت بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو نہیں مانی گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ساری کائٹ فلائنگ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا. یہ سوشل میڈیا پہ تو خیر بات نہیں تھی، باقاعدہ میڈیا پہ آپ کے پارٹی کے بعض ذرائع تھے جنہوں نے یہ خبر چلوائی تھی. میرے علم میں تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ بتا دیجئے مجھے تاکہ میں اس پہ کمنٹ کر پاؤں ارشاد صاحب. جی. دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی مرج تو نہیں ہو گئے نا، ایک جماعت کے اندر بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. حکومت سے ہمارے 10 باتوں پہ اختلاف ہے، اور جو ہمارا اوریجنلی جب یہ اتحاد ہوا تھا اس وقت ہمارا جو فارمولا سیٹل ہوا اس کے مطابق حکومت وہ پوری طرح ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. اس پہ ہمارے گلے شکوے چلتے رہتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں ان سے. نہیں، اب چونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے، حسن مرتضیٰ صاحب بھی کل کہہ رہے تھے، بلکہ پرسوں کہہ رہے تھے، اس سے ایک دن پہلے گورنر سلیم حیدر صاحب نے بھی کہا کہ بلکہ ایک ملاقات میں ہمیں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو تحریری معاہدہ ہے ان دونوں نے، وہ تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. نہ بیوروکریسی کے حوالے سے جو کچھ طے ہوا تھا ہو رہا ہے، نہ وائس چانسلرز کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہو رہا ہے، نہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے. تو آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ایسی شکایات ہیں یا نہیں، معاملہ سارے ٹھیک چل رہے ہیں؟ ارشاد صاحب، میں نے یہی بات کہی ہے، ایگزیکٹلی اسی بات کو میں نے ایڈریس کیا ہے کہ جب حکومت بنی اس وقت جو ہمارا حکومتی فارمولا مفاہمت ہوئی، فارمولا طے ہوا، لکھا ہوا معاہدہ ہے، 25 پوائنٹ ہے، میں اس کا حصہ تھا اس کمیٹی کا، اور اس میں یہ طے ہوئی تھی باتیں. اس کے اوپر ہمارا گلا شکوہ ہے، کچھ باتیں پہ عمل ہو گیا، کچھ پہ نہیں ہو رہا، اور وہ ہم ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں، ہماری قیادت بھی کرتی رہتی ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ بھی ہیں. اور یہ اختلاف تو میں نے کہا کہ حکومتوں کے اندر ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ قطع تعلق کر کے بیٹھ جائیں گے. اور بلاول صاحب نے کسی بات پہ اسپیشلی کو ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اگر کسی طرف سے کوئی خبر ہے تو بتائیے گا، باقی ہیر سے کے اوپر کیا بات کی جائے. صحیح ہے. اچھا، اس وقت IMF کا وفد پاکستان پہنچ چکا ہے، وہ فرسٹ ریویو جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور جو چیزیں سامنے ابھی تک IMF کی طرف سے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ جی شارٹ فال ہے، جو ریکوریز ٹیکسز کی ہونی تھی، جو صوبوں کا سرپلس تھا وہ نہیں ہوا، صرف KPK نے سرپلس دکھایا ہے. تو اگر منی بجٹ کی طرف معاملہ جاتا ہے جو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پیپلز پارٹی اس کی منظوری میں ساتھ دے گی حکومت کا؟ دیکھیے، اگر مبنی سوال تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، اگر کوئی ایسا وقت آیا تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی. اب اگر نہیں بھی آئے گا تو میں اس کے اوپر پہلے ہی اپنی پریمپٹیو سٹرائک شروع کر دوں تو یہ مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق یہ ہے کہ اہداف پورے نہیں ہوئے، تو اس کوارٹر کے اہداف جو ہیں وہ 96.5% یا 96% وہ پورے ہو گئے. سو جو شارٹ فال ہے وہ اگلی سہمائی میں ریکور کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کو. تو یہ دوسری سہمائی ویسے بھی آپ کے علم میں ہے نا، دوسری سہمائی ذرا مشکل ہوتی ہے اس کے ٹارگیٹس. نارملی ٹیکس جو ہے وہ اگلی سہمائی میں جا کے زیادہ آتا ہے، اور وہ اہداف سے بھی زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ فائلنگ کا ٹائم ہوتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں وہ بڑی واضح طور پہ ان کے سامنے ہیں کہ گورنمنٹ نے سبسڈیز کے عمل کو کم کیا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اور لوگ ناراض ہوئے ہیں. حکومت نے سیاسی نقصان کر کے لوگوں کی ناراضگی مول لی ہے، اور IMF کی جو ٹرمز ہیں، اور IMF کی نہیں بلکہ پاکستان کی اپنی ضرورت ہے، یہ IMF کی شرائط نہیں ہے، یہ شرائط وہ ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے ضروری ہے. ورنہ IMF کو یہ شرائط امپوز کرنا یا حکومت کو یہ شرائط ماننا یہ کوئی شوق کا کام تو نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں قاہرہ صاحب کہ بیوروکریسی سے متعلق حکومت اصلاحات کر رہی ہے. پاکستان کے ایک بہت بڑے اخبار نے آج خبر لگائی ہے
کہ یہ جو سارا پلان تھا، یہ سارا منصوبہ تھا، یہ پی ٹی آئی حکومت کا تھا اور اب موجودہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہی منصوبہ قابل عمل ہے، اسی کے تحت اب یہ ساری ریسٹرکچرنگ کی جائے گی، اور کتنا پریشر ہوگا بیوروکریسی کی طرف سے حکومت پہ، کیونکہ یہ کوئی آسان ٹاسک تو نہیں ہے کہ اتنا پرانا طویل سسٹم ہے اس کو بدلنا؟ میرے علم میں نہیں ہے جی. میں نے بھی آج اخبار میں ہی پڑھا. میں کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا بھی حصہ نہیں ہوں اور ابھی تک یہ معاملہ وہاں ڈسکس بھی نہیں ہوا. حکومت اپنے تئیں اس پہ انہوں نے ٹاسک فورس بنائی تھی اور اس ٹاسک فورس نے کافی کام کیا ہے. ماضی میں ڈاکٹر عشرت صاحب کے انڈر بھی ایک ٹاسک فورس بنی تھی اور یہ کئی حکومتوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. یہ کسی ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے. اور پچھلی حکومت کے کام جو ہوتے ہیں، اگر کوئی اچھا کام کسی نے کیا ہو تو اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی جان ہو تو اس کو کری کیا جاتا ہے یا اس میں اپنے خیالات کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت یہ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے ماضی سے بھی کچھ چیزیں لی ہوں، لیکن انہوں نے خود بھی ایک ٹاسک فورس بنا کے اس پہ کام شروع کیا تھا جب وزیر اعظم نئی حکومت بنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریسی ریزسٹ کرے گی، بالکل کرے گی. یہ تو ایک روایت ہے نا جی کہ اگر آپ پرانے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اس کو ہر دور میں، ہر جگہ پہ، ہر ایشو پہ ریزسٹ کیا جاتا ہے. قانون سازی کرے تو ہوتا ہے، ہمارے معاشرتی رویے ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہے اس پہ ہوتا ہے، اکانومی کے طریقہ کار کو بدلنا چاہے اس پہ ہوتا ہے، جو ہمارے بین المذاہب ہم آہنگی کا ایشو ہے اس پہ کوئی گورنمنٹ قدغن لگا کے کچھ چیزوں کو بدلنا چاہتی ہے، اس نیریٹو کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، اس پہ بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے. تو جو پرانی عادتیں ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں، وہ ریزسٹ کریں گے. لیکن حکومت کا ایجنڈا جو ہے وہ حکومت بھی مشاورتی عمل ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور بہتری کا عمل میجورٹی کیری کرتی ہے. کچھ لوگ اس کو ریزسٹ بھی کرتے ہیں. اچھا قاہرہ صاحب، ٹرمپ کی آمد کے بعد پاکستان میں ایک بحث شروع ہو گئی اور اس میں حکومت کی طرف سے بھی خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اور کئی لوگ حصہ ڈال رہے ہیں. دفتر خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کیا. آج ہمارے جو سفیر ہیں امریکہ میں انہوں نے بھی اس پہ اظہار خیال فرمایا کہ جی پاکستان کی سیاست پر اس کے اثرات ہوں گے، یہاں سے کسی قیدی کو چھڑوایا جائے گا اور پاکستان ان کی بات ماننے پر مجبور ہوگا، جس طرح کلنٹن کے دور میں نواز شریف صاحب کی رہائی ہوگی. تو آپ کا تجربہ ہے بطور سیاستدان بھی، دانشور بھی اور حکومت کا حصہ آتے ہوئے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان واقعی اگر امریکہ کی طرف سے کوئی اس قسم کا دباؤ آتا ہے تو پاکستان مانے گا یا اپنی عدالتیں، اپنے مسائل سامنے رکھ کے کہے گا جی ہم کچھ نہیں، آپ کی کوئی بات نہیں سنتے؟ ارشاد صاحب، نارملی ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے سوالات جو ہیں جب سوال اٹھتے ہیں تو اس کے جواب میں کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں. جس طرح آپ نے سوال کیا میں بھی اس پر رپلائی کرنے لگا ہوں. تو یہی صورتحال رانا ثناء اللہ صاحب کی اور خواجہ صاحب کی بھی ہے. جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں شاید ان کی بھی ایسی صورتحال ہو، مجھے نہیں پتا ان کا. لیکن ایک بات تو آپ بھی جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر صحافی ہیں. امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، واحد اس وقت سپر پاور ہے اور اس کو طاقت کا گھمنڈ بھی ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت نون ہسٹری آف مین کائنڈ میں جتنی طاقت اکنامک، ملٹری اور ادروائز مائٹ کے طور پہ جتنی طاقت اس وقت ایک ملک کو حاصل ہے جس کا نام امریکہ ہے، شاید تاریخ عالم میں اتنی طاقت کسی اور حکومت کے، کسی ایک ملک کے پاس نہیں رہی. اور اس کو وہ استعمال بھی کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا کے اندر اپنے مفادات کا دفاع اور تحفظ کرتے ہیں، ریجنل کانفلکٹس کو بھی دیکھتے ہیں، اپنی اکانومی کو بھی ڈرائیو کرتے ہیں. وہ دنیا کے چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہوتا. ہاں، وہ جب کہتے ہیں تو ان کی بہت ساری چیزیں جب وہ دباؤ ڈالتے ہیں، چیزیں منور کرتے ہیں، مینج کر لیتے ہیں.